حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کے حالات زندگی۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب فیشر۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیا کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق بھی ادا کر دیا۔ جو معرکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں سے ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ علم سنبھال لیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے مرجع سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ دوستو، فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 طرف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 طرف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ فاتحانہ شان سے ذرہ پہنے، سر پر خلادی کھودر رکھے، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اس طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثہ کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔
ظاہر ہے کہ وہ شخص اتنا آزاد دلیر شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہذا ان کے ساتھ عمر کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ دوستو، غزوہ حنین کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس کے موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع پر تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے از سر 9 صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بے جگری سے لڑے، شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومتل جندل شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس پر سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمہ قذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔